عروہ نے انہیں ان کے باپ عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میرے پاس بریرہ رضی اللہ عنہا جو اس وقت تک باندھی تھیں آئیں اور کہنے لگی کہ میں نے اپنے مالکوں سے 9 اوقیہ چاندی پر مکاتبت کر لی ہے، شرط یہ ہوئی ہے کہ ہر سال 1 اوقیہ چاندی انہیں دیا کروں، اب آپ بھی میری کچھ مدد کیجیے۔ اس پر میں نے اس سے کہا کہ اگر تمہارے مالک کی پسند کریں کہ یکمشت ان کا سب روپیہ میں ان کے لیے ابھی مہیا کر دوں اور تمہارا ترکہ میرے لیے ہو تو میں ایسا بھی کر سکتی ہوں۔ بریرہ رضی اللہ عنہا اپنے مالکوں کے پاس گئیں اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی تجویز ان کے سامنے رکھی، لیکن انہوں نے اس سے انکار کیا۔ پھر بریرہ رضی اللہ عنہا ان کی یہاں واپس آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کی صورت ان کے سامنے رکھی تھی مگر وہ نہیں مانتے، بلکہ کہتے ہیں کہ ترکہ تو ہمارا ہی رہے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی آپ کو حقیقت حال خبر کی، تو آپ نے فرمایا کہ بریرہ کو تم لے لو اور انہیں ترکے کی شرط لگانے دو، ترکہ تو اسی کا ہوتا ہے جو آزاد کرے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایسا ہی کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر لوگوں کے مجمع میں تشریف لے گئے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ اما بعد کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ خرید و فروخت میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کی کتاب اللہ میں کوئی اصل نہیں۔ جو کوئی شرط ایسی لگائی جائے جس کی اصل کتاب اللہ میں نہ ہو وہ باطل ہوگی، خواہ ایسی 100 شرطیں کیوں نہ لگائے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم سب پر مقدم ہے اور اللہ کی شرط ہی بہت مضبوط ہے، اور ولا تو اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2168۔